قربانی کا نصاب اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 7.5 تولہ سونا ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی ہو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی شخص کی ملکیت میں صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ کچھ سونا اور کچھ چاندی اور کچھ پیسے اور بھی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی ملکیت میں جو پیسے ہیں یہ اگر 7.5 تولہ سونا کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر 7.5 تولہ کے برابر نہیں تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، میں نے اس مسئلے پر ذرا بات کھل کر کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں ضم نصاب، یعنی اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو سونا نصاب بن جائے گا، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو چاندی نصاب بن جائے گی، لیکن اگر کسی کے بندے کے پاس صرف سونا یا صرف چاندی نہیں بلکہ اموال تجارت، کرنسی، زائد ضرورت سامان موجود ہے، اب اگر اس کچھ سامان اور پیسوں کو ملائیں تو بنیاد نصاب کی سونا ہوگی یا چاندی؟ زکوٰۃ کے معاملے میں بنیاد چاندی ہوگی، یعنی اگر کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا اور کچھ پیسے، کچھ چاندی یا کچھ پیسے، کچھ مال تجارت یہ موجود ہے، تو ان سب کو ملا کر اگر اس کے پیسے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس میں بنیاد ہم بنائیں گے چاندی کو، لیکن اگر قربانی کا مسئلہ ہے تو یہاں بنیاد سونے کو نہیں بنائیں گے، بنیاد چاندی کو نہیں بنائیں گے بلکہ بنیاد سونے کو بنائیں گے۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہیں اور اتنے پیسے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور اگر اس پر 7.5 تولہ سونے کے برابر بنتے ہیں تو پھر اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے قربانی میں نصاب سونے کو بنایا ہے، قربانی کے نصاب میں بنیاد چاندی کو نہیں بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے کا نصاب تھا 20 دینار، جو آج کل بنتا ہے 7.5 تولہ، اور چاندی کا نصاب تھا 200 درہم، جو آج بنتا ہے 52.5 تولہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 20 دینار یا 200 دراہم ان کی مالیت برابر تھی، مالیت ان کی برابر تھی، مالیت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس لیے جو بندہ چاہتا تو بنیاد سونے کو بنا لیتا اور جو چاہتا بنیاد چاندی کو بنا لیتا، قیمت میں جو فرق نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں والذهب محمول علی الفضہ وکان فی ذالک الزمان صرف دینار بعشرۃ دراہم فصار نصابہ 20 مثقالا۔ سونے کا نصاب چاندی کے نصاب پر مبنی تھا کیونکہ اس زمانے میں 1 دینار 10 درہم کی مالیت کا شمار کیا جاتا تھا، اس لیے سونے کا نصاب 20 مثقال مقرر ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، دونوں نصابوں میں توازن کے پیش نظر احناف کی ظاہر روایت میں مال کے مالک کو اختیار دیا گیا، وہ سونے یا چاندی میں سے جسے چاہے نصاب مقرر کر لے، کیونکہ قیمت برابر تھی نا۔ شمس الائمہ سرخسی محمد بن احمد بن ابی سہل وفات 483 ہجری المبسوط السرخسی میں فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر، فرماتے ہیں قال فی الکتاب، یعنی امام محمد نے جامع الصغیر میں فرمایا وَيُقَوِّمُهَا يَوْمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَإِنْ شَاءَ بِالدَّنَانِيرِ، کہ جب آدمی کے مال پر 1 سال گزر گیا، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو چاہے دراہم کا حساب لگائے اور چاہے دنانیر کا۔ کیوں؟ وجہ روایت الکتاب ان وجوب الزکوٰۃ فی عروض التجارت باعتبار مالیتها دون اعیانها، وجہ یہ ہے کہ تجارتی سامان میں زکوٰۃ اس سامان کی مالیت کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے،
خود سامان کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتی. یعنی ایک آدمی کی دکان میں سامان ہے تو ہم سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامان کی مالیت کیا ہے. اب اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَالتَّقْوِيمُ لِمَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْمَالِيَّةِ، اس لیے سامان کی قیمت لگانے کا مقصد مالیت کا تعین ہے. یعنی سامان کی قیمت لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ سامان سونے کے برابر ہے یا نہیں، چاندی کے برابر ہے یا نہیں. اور فرمایا وَالنَّقْدَانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، اور مالیت میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے. فَكَانَ الْخِيَارُ إِلَى صاحب المال يُقَوِّمُهَا بِأَيِّهِ مَا شَاءَ، اب صاحب مال کو اختیار ہوتا، وہ چاہے تو چاندی کی بنیاد بنا لے اور چاہے تو سونے کو، فرق زیادہ نہیں ہوتا تھا. علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی وفات 970 ہجری البحر الرائق میں فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ إِلَىٰ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا بِالْفِضَّةِ وَإِنْ شَاءَ بِالذَّهَبِ لِأَنَّ الثَّمَنَيْنِ فِي تَقْدِيمِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ بِهِمَا سَوَاءٌ، وہ چاہے تو سونے کے ساتھ اعتبار کرے اور چاہے تو قیمت چاندی کے اعتبار سے لگائے. کیوں؟ لأن الثمنين في تقدير قيم الاشياء بهما سواء، اس لیے کہ قیمت لگانے میں سونا اور چاندی دونوں برابر تھے، دونوں کی قیمت جو برابر تھی. اب بات ذرا اچھی طرح سمجھیں، یعنی پہلے فقہا فرماتے کہ چاہے تو بنیاد چاندی کو بنائے چاہے تو بنیاد سونے کو بنا لے. جو بندہ صاحب نصاب ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے یا اس پر قربانی واجب ہونی ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تب بھی زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی. اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو تب بھی اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی. فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، میں صرف نصاب بتا رہا ہوں. لیکن اگر کسی بندے کے پاس سونا اور چاندی نہیں، کچھ سونا کچھ چاندی یا کچھ چاندی کچھ پیسے، صرف پیسے ہیں، اب زکوٰۃ دینی تھی، فقہا تب بھی کہتے یہ دیکھ لو کہ یہ پیسے سونے کے برابر ہیں یا چاندی کے برابر. اگر قربانی واجب کرنی ہے تو پھر بھی کہتے دیکھو یہ سونے یا چاندی کے برابر ہے یا برابر ان میں سے کسی کے برابر ہے تو زکوٰۃ بھی ہے قربانی بھی ہے. یہ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ اس دور میں سونے اور چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا ان کی قیمت برابر تھی یا قریب قریب تھی. لیکن آج کے دور میں سونے اور چاندی کی قیمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں آج کے حساب سے بات کرتا ہوں، 12 جون 2022 آج کی تاریخ کے مطابق ذرا دیکھیں کہ فرق کتنا ہے. آج کی تاریخ میں 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675. 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 10,50,000 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 87,675. اب آپ کیسے کہیں گے کہ جس کو چاہے بنیاد بنا لو؟ بہت فرق ہو گیا نا، بہت فرق ہو گیا. اچھا، ایک ہے سونا اور چاندی، آگے دیکھیں، ایک ہے گائے، ایک ہے بکری، ایک ہے اونٹ. جو قربانی جو نصاب تھا زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 5 اونٹ ہوں. زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 30 گائے ہوں. زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ 40 بکریاں ہوں. آج کی تاریخ کے مطابق 5 اونٹوں کی قیمت یعنی ایک اونٹ اگر 2 لاکھ کا ہو تو 5 اونٹ کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ. تو یہ سونے کے برابر ہوگی نا، 7.5 تولہ سونے کے برابر. اب 52.5 تولہ چاندی سے کتنے اوپر چلی گئی ہے. اچھا، اسی طرح اگر آج 30 گائے کی قیمت، ایک گائے اگر 70,000 کی ہو، آپ 30 سے ضرب دو تو یہ بنتا ہے 21 لاکھ. یہ سونے سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ گائے کی میں قیمت بتا رہا ہوں پاکستان اپنے علاقے کے اعتبار سے. اگر آپ یہی گائے ہندوستان کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں تو اس سے کہیں سستی ہے، آج بھی کہیں سستی ہے. مجھے اس لیے تجربہ ہے کہ ہمارے بہت سے بعض ممالک سے ہمیں قربانی کو پیسہ دینے کے بجائے ہندوستان بھجواتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں گائے سستی مل جاتی ہے، اور بعض دیگر علاقوں میں بھی سستی ہے. بہرحال 10 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ کے درمیان ہوگی.
اچھا، اور 40 بکری کی قیمت، ایک بکری اوسطاً اگر 30,000 کی ہو تو 40 کی قیمت آج بنتی ہے 12 لاکھ، اور اگر یہ 30,000 کی نہ ہو 25,000 کی ہو تو پھر بھی اوسطاً بنے گی تقریباً 10 لاکھ۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، تو آج 5 اونٹوں کی اگر آپ قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ چلی جائے گی، 30 گائے کی قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ جائے گی، 40 بکری کی قیمت دیکھیں گے تو سونے کے ساتھ آئے گی۔ چاندی کی ویلیو بہت گر گئی ہے، چاندی بہت نیچے چلی گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک ہے مسئلہ زکوٰۃ کا اور ایک ہے مسئلہ قربانی کا۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں بنیاد بنانا چاہیے چاندی کو، کہ اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، کیونکہ فقیر کا اس میں فائدہ ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب نہ ہو، بلکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے بنیاد ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونے کے برابر پیسے ہونے چاہیے۔ یہ ہم نے فرق کیا ہے۔ اب ذرا میں مزید اس بات کو کھولتا ہوں، زکوٰۃ اور قربانی میں کئی ایک فرق کے پیش نظر اور دونوں کے حکم کی نوعیت، مقاصد، مقدار، واجب وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ادنا نصاب چاندی کو پہنچنے کی صورت میں قربانی کو ساقط کرنے کی گنجائش معلوم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے اعلیٰ نصاب اور ایک ہے ادنا۔ 7.5 تولہ سونا یہ اعلیٰ نصاب ہے اور 52.5 تولہ چاندی یہ ادنا نصاب ہے۔ اب اگر ایک بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو قربانی ہوگی، یا 7.5 تولہ سونا ہے تو قربانی ہوگی، لیکن اگر چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں اور سونا بھی 7.5 تولہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کرنسی ہے، اب ہم اس کو بنیاد سونے کو بنائیں یا بنیاد چاندی کو؟ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے میں بنیاد بنائیں چاندی کو تاکہ زکوٰۃ ہو جائے اور غریب کا فائدہ ہو، اور قربانی میں بنیاد بنائیں سونے کو۔ کیوں؟ اگر بنیاد بنایا چاندی کو تو بہت سارے لوگ جو کم آمدنی والے ہیں ان پر بھی قربانی ہوگی، ہر جائے گا، بنیاد سونے کو بنائیں۔ اچھا، زکوٰۃ اور قربانی میں کچھ فرق ہے۔ ہم نے کیوں کہا زکوٰۃ میں بنیاد بنائیں چاندی کو اور قربانی میں بنیاد بنائیں سونے کو؟ وجہ کئی ایک فرق ہے۔ دیکھیں، پہلا فرق، زکوٰۃ سے مقصود فقراء اور مساکین کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے والے شخص کو زکوٰۃ کی رقم سے ایک پیسہ بھی خود پر خرچ کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی صاحب نصاب غنی پر خرچ کر سکتا ہے، جبکہ قربانی سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے احراق الدم، جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی کرنے والا شخص جب جانور کا خون بہا لیتا ہے تو مقصود حاصل ہو گیا، خود کھا لے تب بھی جائز ہے اور مالدار کو دے دے تب بھی جائز ہے۔ تو قربانی اور زکوٰۃ میں ایک فرق کیا ہے کہ قربانی سے مقصود خون بہانا ہے اور زکوٰۃ سے مقصود غریب کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ اب اگر جتنی زکوٰتیں زیادہ ہوں گی اتنی غریبوں کی ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی، اور اگر خون کم بہہ گیا تو کیا ہوگا، زیادہ بہہ گیا تو کیا ہوگا؟ توجہ رکھنا ذرا۔ امام ابو المظفر اسد بن محمد بن حسین الکرابیسی النیساپوری رحمہ اللہ وفات 570 ہجری، کتاب الفروق للکرابیسی میں فرماتے ہیں، والفرق ان المقصود من الزکاة صد الخلہ ودفع الحاجہ بدلیل ان وجب اجل الحاجہ وليس كذلك الاضحیہ لأن المقصود منها اراقة الدم بدلیل انه لو تصدق بالعین قبل الذبح لم یجزہ۔ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مقصود غرباء کی محتاجی کو دور کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہی اس لیے ہوتی ہے کہ ضروریات کو پورا کیا جائے، جبکہ قربانی کا معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ قربانی سے مقصود خون بہانا ہے۔ اس کی دلیل، اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور ذبح کرنا سے پہلے صدقہ کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی،
یعنی قربانی کی جانور کو ذبح نہ کیا بلکہ جانور کو صدقہ کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی. خون بہائے گا تو قربانی ہوگی, خون نہیں بہائے گا تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا سال بھر رہا ہو, اور قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس پر 10 ذی الحج کے طلوع فجر سے لے کے 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک اتنے پیسے اس کے ملک میں آ گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا, تیسرا فرق کیا ہے؟ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کل مال کا صرف 2.5% واجب الادا ہے. توجہ رکھنا, 100 میں سے 2.5 روپے, اور جبکہ قربانی کل مال کے محض 2.5% سے نہیں ہوتے, بلکہ اگر سونے کا اعتبار کریں گے, اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو بس اوقات بہت تھوڑے سے پیسے لگیں گے. یعنی اگر سونا ہے 10,50,000 کا اور آپ نے قربانی کا بکرا لے لیا 25,000 کا, تو کتنا حصہ آپ نے دیا ہے؟ 20ویں سے بھی کم کا بنے گا. اور اگر آپ نے چاندی کا حساب کیا, آپ نے بکرا دیا مثلا 25,000 کا اور یہ بنتا ہے 87,675 کل, تو آپ نے تیسرا حصہ دے دیا. اور اگر آپ دینا چاہیں کوئی اچھا بکرا آپ دیتے ہیں 50,000 کا, تو آدھے سے زیادہ چلا گیا. تو قربانی اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کے کل مال کا 2.5% ہے, اور اگر آپ بنیاد قربانی میں چاندی کو بنا لیں گے تو بس اوقات صاحب نصاب کا آدھا مال صرف قربانی کے اندر چلا جائے گا. فرق ہو گیا. اچھا, چوتھا فرق, زکوٰۃ مسافر پر بھی واجب ہے جبکہ قربانی مسافر پر واجب نہیں. تو قربانی مسافر پر واجب نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے, اور ہم بھی بنیاد جو سونا بنا رہے ہیں بنیاد کے اس کو حرج اور مشقت سے بچایا جا رہا ہے. توجہ رکھنا. پانچواں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے اور قربانی کا وجوب منصوص نہیں بلکہ اجتہادی ہے. تو ظاہر ہے اجتہادات میں گنجائش ہوتی ہے, منصوصات میں گنجائش نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم زکوٰۃ کو جو فرض کہتے ہیں تو زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے. آتوا الزکاۃ فرضیت منصوص ہے, لیکن ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے, اور قربانی کا وجوب یہ امر اجتہادی ہے, اجتہاد سے واجب قرار دیا. نمبر 6, زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کو جو نصاب بنایا یہ نصاب منصوص ہے. قربانی کے لیے جو چاندی یا زکوٰۃ کو ہم نصاب بنا رہے ہیں منصوص نہیں ہے بلکہ وہ اجتہادی امر ہے. حدیث تو ہے من کان لہ ساع من وجد ساعۃ, نصاب کا ذکر تو نہیں ہے نا. تو جہاں نصاب منصوص ہوگا اس کی حیثیت اور ہوگی, اور جہاں منصوص نہیں ہوگا بلکہ اجتہادی ہوگا تو اس کی حیثیت اور ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اگر بنیاد چاندی کو بنائیں تو حرج ہے, بنیاد سونے کو بنائیں تو حرج نہیں. نمبر 2, چاندی اور سونا اس کا جو نصاب ہے گزشتہ دور عہد رسالت خیر القرون میں فرق نہیں, قریب قریب تھے, اور آج ان کے تناسب میں بہت بڑا فرق موجود ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں اور قربانی میں بنیاد سونے کو بنائیں. جب آپ زکوٰۃ میں بنیاد چاندی کو بنائیں گے تو زکوٰۃ زیادہ لوگوں پر فرض ہوگی, غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور جب بنیاد آپ قربانی میں سونے کو بنائیں گے تو پھر وہ آدمی جس کے پاس پیسے کم ہیں اس پر قربانی نہیں ہوگی تو حرج سے بچ جائے گا. اس لیے ہم نے بنیاد اس کو بنایا.